جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی سعادت کا دن ہے۔ آج ہمارے شہر میسور میں خصوصاً ہمارے اس علاقے کے میلاد باغ کے اندر ایک عظیم الشان جلسہ تحفظ جمہوریت پیغام امن کانفرنس کے نام سے رکھا گیا ہے۔ یہ کام بڑا قیمتی کام ہے، بہت اہم جلسہ ہے۔ یہ قوم کا، ملت کا، ہم سب کے مل کر آواز اٹھانے کا کام ہے۔ لہذا تمام احباب ٹھہرے ہوئے ہیں، ان حضرات سے بھی مؤدبانہ درخواست ہے کہ برائے کرم وہ میلاد باغ کے اندر تشریف لائیں۔ الحمدللہ حضرت والا آج صبح ہی میں تشریف لا چکے اور خود ہم پہنچ کر 4 اضلاع کے اندر یہ بات چلائے ہیں کہ آج جو جلسہ ہونے جا رہا ہے یہ تحفظ جمہوریت پوری طرح یہاں پر جم جائے اور حضرت کا خطاب پوری طرح سماعت کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ احمد ہے وہ نام ہے جو اگر نام احمد ہے وہ نام ہے جو اگر اس پہ نقطہ بھی رکھ دو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رکھ دو گوارا نہیں۔ ان کے جلوے سے روشن ہے دیر و حرم، کس جگہ پر نہیں ہے نبی کا کرم۔ عرش سے طور تک، طور سے نور تک، عرش سے طور تک، طور سے نور تک، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کر یوں بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کر یوں بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال۔ ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ میرے مالک نے، خالق نے فرما دیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ زندگی میں جو پڑھ لے صلی علی، زندگی میں جو پڑھ لے صلی علی، موت کے بعد اس کا خسارہ نہیں، موت کے بعد اس کا خسارہ نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، اس پہ نقطہ بھی رکھ دو گوارا نہیں۔ حضرات باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، برائے کرم اندر تشریف لے آئیں۔ آپ حضرات جم کر بیٹھیں گے اور ایک جماعت ہماری یہاں بڑی نظر آئے گی، تو اس جلسے کے اندر
یہ خاص اثر پڑے گا۔ خود ہمارے لیے یہ بڑی ہمت افزائی آزادی اور یہاں کا دستور جس کے اندر جمہوری دستور بنایا گیا، اور یہ جمہوری دستور کا مطلب کیا ہے ہم سب جانتے ہی، لیکن جیسے جمہوری ملک کے اندر ہم کو یہاں فائدہ حاصل کرنا تھا کر دیا۔ جب بھی کوئی انتخاب آتا ہے اور جب بھی کوئی الیکشن کا موقع آتا ہے تو ہر لیڈر آگے بڑھ چڑھ کر دعوے کرتا ہے کہ ہم جو ہے آپ حضرات کو وہ دیں گے، یہ دیں گے، اور فلاں نے جو اب تک کوئی آپ کا خیال نہیں کیا تو ہم بہت کچھ خیال کریں گے۔ لیکن جب کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر جو ہے حقیقت سے کوسوں دور ہوتی ہیں ان کی باتیں۔ لیکن جب تک ہم اپنا حق حاصل نہیں کرتے، ہم نہیں سمجھتے کہ جمہوریت کیا ہے، اور ہمارے اندر ایک ہمت جب تک پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ہماری آواز کے اندر کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، اور ہماری ایک جمعیت کو بتائیں کہ ہمارا کتنا جو ہے ایک اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ جب یہ ہم بتائیں گے تو تب ہماری بات کا اثر ہوگا۔ ہر قوم والے اپنی جمعیت کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بات میں اثر ہے، لیکن ہمارے اندر وہ بات گویا نہ کے برابر ہے۔ اس لیے یہ تحفظ جمہوریت کا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اور اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے۔ کہیں بھی اسلام کسی کو جو ہے تکلیف دینے کی بات نہیں کرتا۔ خامخواہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بل مسلمانوں پر لگانا چاہتے ہیں۔ لہذا جب یہ سمجھتے ہیں فرقہ وارانہ جو ہے فساد کرانے والے کون اور فرقہ واریت پھیلانے والے کون، اور یہ فرقہ پرست اس ملک کو تار تار کرنے میں تلے ہوئے ہیں، اس ملک کے اندر پھوٹ ڈالنے میں تلے ہوئے ہیں، جب ان کی باتیں آشکار ہوتی ہیں، جب ان کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں تو پھر حال یہ ہے کہ اس کو جو ہے چھپا دیا جاتا ہے، اس کو ہلکی خبر بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور اسے جو ہے نصیحتوں سے ہم جو ہے باخبر نہیں، اس لیے ہم جو ہے ان کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں، ان کی چالوں میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خود ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے۔ لہذا یہ اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے اور ہمارے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر جرأت پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں اور یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں تو ہمارے لیے کیا بات باقی رہتی ہے، یہی کہ ہم ہمت سے کام لیں۔ اگر ہمت سے کام نہیں لیں گے تو پھر وہ آدمی جو ہے وہ شیر یا کوئی بھی خونخوار جانور حملہ کرنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے، پر انجام پاتا بھی نہیں کہ ہم اسے ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہماری حالت ایسی ہے، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے گل سے خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ ہماری یہ حالت ہے کہ راز دلی جو دل کی بات ہے، جو راز کی بات ہے، اسے جو ہے عمل ہونے سے پہلے ہی آشکار کر دیتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ لیکن اوروں کو دیکھیے کہ کوئی بھی کام کتنی منصوبہ بندی سے کرتے ہیں، اور کیسے راز کو راز میں رکھتے ہیں، اور کس طرح اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں۔ دستور کو وہ جانتے ہیں، دستور پر وہ عمل کرتے ہیں اور اپنا حق منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ایک آفیسر کے پاس جاتے ہیں اور سامنے اس کے کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ قانون یہی بتاتا ہے کہ کسی بھی آفیسر کے پاس آپ جاؤ تو پہلے جو ہے وہ کرسی پر بیٹھو، بعد میں بات کرو، لیکن جا کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑ جاتے ہیں، اس کے سامنے باادب ٹھہر جاتے ہیں، ڈرتے ڈرتے اپنا مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ پھر اسے بھی جو ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر کچھ ہے نہیں، اس لیے وہ اپنا جو ہے اقتدار کا نشہ، اپنے عہدے کا نشہ اس کے سر پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی بھی کام جب ہم اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ لیکن اوروں کو دیکھیے، پہلے جا کر آفیسر کے سامنے چیئر پر بیٹھتا ہے اور برابر ہمت کے ساتھ جو بھی بات ہے وہ دستور کے دائرے میں کرتا ہے، اور مجبوراً وہ آفیسر سمجھ لیتا ہے کہ جب اسے دستور معلوم ہے تو پھر جو ہے ہم اس کا کام کریں، ورنہ جو ہے یہ ہمارے سے مواخذہ کرے گا۔ یہ ایک ضلع ہے ہمارے کرناٹک کے اندر، اس ضلع کے افراد
قانون کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ کوئی بھی عرضی پیش کرنے کے بعد خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ 7 دن کے اندر اگر معاملہ طے نہیں ہوا تو بڑے آفیسر کو جا کر کہتے ہیں کہ بھائی 7 دن پہلے درخواست دیا ہوں لیکن ابھی ہماری درخواست منظور نہیں ہوئی، لہذا نیچے کا جو آفیسر ہے اس کے خلاف ایکشن لیجئے۔ یہ قانون کہتا ہے، قانون معلوم ہے، لیکن ہم کو کیا قانون معلوم ہے؟ ہم جو ہے آفیسروں کے چکر لگاتے ہیں اور بار بار آفیسروں کو جاتے ہیں، اور وہ لوگ ہم کو جو ہے قانون معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مختلف انداز سے ستاتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم بھی دستور معلوم کریں، ہم بھی قانون معلوم کریں اور اس کے مطابق اپنے حق کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر ایک اتفاق پیدا کریں، اور جب تک ہم اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری باتوں کے اندر اثر نہیں ہوگا۔ لہذا اسی عنوان پر یہ تحفظ جمہوریت کے عنوان سے اور پیغام امن کے عنوان سے جمعیت العلماء ہند نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ لہذا یہ مسئلہ جو ہمارے شہر میسور سے شروع ہو رہا ہے، یہ عنوان جو ہمارے شہر سے شروع ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مجاہد حریت حضرت ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی زمین ہے، لہذا جمعیت والوں نے اس پروگرام کو یہاں سے شروع کیا ہے۔ اور ہم نے جب میسور کے اندر یہ پروگرام ملا تو ہم نے یہ کہا کہ حضرت کی شخصیت اگر آئے اس پروگرام میں تو پھر ایک بڑا جلسہ منعقد ہو سکتا ہے اور بہت سوں کو فائدہ مل سکتا ہے۔ تو حضرت یہ اپنی جو ہے تاریخ ہمیں عطا کیے۔ ہم نے 26 تاریخ حضرت کی طلب کی تھی، مگر 26 تاریخ حضرت کی مصروف ترین دن تھا حضرت کا، اس لیے آج کی 23ویں تاریخ ملی اور حضرت صرف میسور کے پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرت بہت بڑی شخصیت ہیں، الحمدللہ آپ کے والد بزرگوار شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا حضرت شیخ الاسلام کو، جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کروایا اور جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی اس ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے۔ انہی کے بیٹے، انہی کے فرزند ارجمن حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بڑے فرزند تھے جن کا قریب میں انتقال ہوا۔ اب یہ حضرت کے دوسرے فرزند ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اپنی تاریخ دی اور تشریف بھی لا چکے ہیں۔ لہذا چند منٹوں میں حضرت والا اسٹیج پر رونق افروز ہونے والے ہیں اور پروگرام ہم زیادہ لمبا بھی نہیں کر رہے ہیں، طویل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا کلیدی خطاب ہوگا، حضرت کا اہم خطاب ہوگا۔ ہم سب جم کر حضرت کے خطاب کو سنیں، اپنے اندر ایک ہمت پیدا کریں، اپنے اندر ایک جرأت پیدا کریں۔ آج کل جو بھی قوم ہے کھل کر یہ بات کہنے دیجئے کہ جو بھی قوم ہے اس کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے، بعد والی زندگی کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ ایک قوم ہے جس کے پاس آخرت کا تصور ہے۔ اس لیے یہ قوم مرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی، اپنی جان قربان کر سکتی ہے، لیکن یہ قوم کبھی بھی اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ وہ قوم ہے جس قوم کے اندر ایسے ایسے شعراء پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی ایسی ترغیب دی ہے کہ جو ترغیب کسی اور قوم کے اندر نہیں ملتی۔ ہمارے شعراء نے ایسے ایسے اشعار لکھے ہیں کہ جس سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے اسی ایسے ہی مواقع پر کہا ہے، جینے کا مزہ تلواروں میں، تلواروں کی جھنکاروں میں، یا خون کے بہتے دھاروں میں، یا تیغ کے جھڑتے شراروں میں، جنت بھی جو گردوں پایا ہے، شمشیر کے زیر سایہ ہے، لے ہاتھ میں شمشیر اب بھی تو، کر جینے کی تدبیر اب بھی تو، اٹھ بان کمر کیا دھڑتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کون ایسی باتیں کہنے والے ہیں؟ یہ یہی قوم ہے جو زندہ قوم ہے، جو ایسی بات کرتی ہے، جو اپنے آپ کو ختم تو کر دیتی ہے لیکن کسی کے سامنے، باطل طاقتوں کے سامنے ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے سر کو نہیں جھکایا۔ انہی علماء کا تو فعل ہے کہ ان کی قربانیوں سے ہندوستان آزاد ہوا۔ آج ہندوستان آزاد ہونے کے بعد دوستو جو دستور بنا ہے، جمہوری دستور بنا ہے،
تو ہمارے اکابرین نے اثر ڈالا اور ہمارے اکابرین ہی نے اس جمہوری قانون بنانے میں بہت بڑی مدد کی. لہذا جب یہ جمہوری قانون ہے تو کیوں ہم کو کچلا جا رہا ہے؟ کیوں ہماری مذہبی آزادی کو جو ہے چھینا جا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم کو سمجھنی ہیں. انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ جمہوریت کے عنوان پر، تحفظ جمہوریت کے عنوان پر یہ جلسہ ہو رہا ہے. لہذا اس اسٹیج کے اوپر علماء کرام کو مدعو کیا جا رہا ہے. ضلع میسور کے اور دیگر اضلاع کے جمعیت کے جو ذمہ دار علماء کرام ہیں، ان سب سے ہماری درخواست ہے کہ براہ کرم اسٹیج پر تشریف لائیں، اور جن جن علماء کو ہم نے جو مختلف فرقوں سے، جو مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن یہ عنوان سب کے لیے ہے، ہم نے سب کو دعوت دی ہے. لہذا ہمارے مولانا عثمان صاحب اسٹیج پر تشریف فرمائیں. لہذا دوسرے اسی طرح جو مدعو علماء ہیں جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹیج کو رونق بخشیں. الحمدللہ ہمارے بنگلور کے جمعیت کے ذمہ دار حضرات اور ہمارے اس اجلاس کے صدر سب الحمدللہ اسٹیج پر تشریف فرمائیں، اور حضرت والا بھی چند منٹوں میں تشریف لائیں گے. لہذا مستقل طور پر پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، یہ اہم اعلان سن لیں کہ جلسے کے اختتام پر مسجد باغبان کے اندر 10 بجے عشاء کی نماز